دوستو، موت ایک حقیقت ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے، ہم سب کی موت کا ایک دن مقرر ہے۔ سال 2021 میں پاکستان نے اپنے بہت سے ستاروں کو کھو دیا۔ رم نیوز نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے اپنے ان ملکی اثاثوں کے نام کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کریں اور ان کی اپنے ملک و قوم کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کریں۔ عمر شریف، مزاحیہ تھیٹر کا ایک بڑا نام عمر شریف 2 اکتوبر کی روز اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 14 سال کی عمر میں سٹیج پہ قدم رکھا اور پھر کبھی واپس پلٹنے کا ٹائم نہیں ملا۔ ہر تھیٹر شو ان کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے شو کے بعد ہی بھرپور داد تو ملی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انعام میں 5,000 روپے اور ایک موٹر سائیکل بھی ملی۔ بطور مصنف اور ہدایت کار بھی کمال کے ثابت ہوئے۔ تقریباً 70 کے قریب ڈرامے لکھے، جن میں سے ایک بکرا قسطوں پہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کے 5 حصے بنائے گئے، اور عمر شریف وہ نام بن گیا جس کی پہچان پوری دنیا میں ہوئی جہاں جہاں اردو اور پنجابی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ یقیناً جب مزاحیہ تھیٹر کا نام لیا جائے گا، عمر شریف کا نام اس میں شامل ہوگا۔ دردانہ بٹ، دودی آپا کے نام سے پہچانے جانے والی دردانہ بٹ ہر عمر کے لوگوں کی پسندیدہ اداکارہ تھیں۔ ہم سب یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے دودی آپا کو ایک مخصوص انداز میں پایا۔ نہایت عمدہ اداکاری تو ان کا خاصہ تھی ہی، لیکن ایک خاص طرز کا لباس بھی ان کی پہچان بنا۔ نہایت قابل اور پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دودی آپا بہت جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اداکاری کا آغاز بیوگی کے بعد کیا۔ 50-50، تنہائیاں اور آنگن ٹیرا ان کے لازوال ڈراموں میں سے ایک ہیں۔ فاروق قیصر، اب پاکستان کے مایہ ناز کالمنسٹ، آرٹسٹ، ٹی وی شو ڈائریکٹر، ایکٹر، وائس اوور آرٹسٹ، کارٹونسٹ اور اسکرپٹ رائٹر تھے۔ اپنے آپ میں پورا ایک اسکول تھے۔ 1976 سے لے کر ایک لمبے عرصے تک لوگوں میں انکل سرگم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ یقیناً پاکستان کے پہلے آرٹسٹ تھے جنہوں نے بچوں کے پروگرام کے لیے ایک پپٹ کا کردار متعارف کروایا۔ انکل سرگم کے علاوہ ان کے مشہور کردار ماسی مصیبتیں، شرمیلی، رولا اور نونی پا تھا۔ ان کی ان بے مثال خدمات پہ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اعجاز درانی، پاکستان فلم انڈسٹری کے رانجھا، جن کے بارے میں سن رکھا ہے کہ اسکرین پہ آتے ہی دیکھنے والے ان کی اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کے حسن کے بھی دیوانے ہو جاتے تھے۔ اعجاز درانی کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے چند مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی ذات کا ایک بہت بڑا حوالہ ان کا ملکہ ترنم نور جہاں کا شوہر ہونا بھی ہے۔ آپ نے بڑی اسکرین پر ایک رومانوی اداکار کے طور پہ کام کیا۔ 1956 میں اداکاری کا آغاز کیا اور صرف 5 سال کے قلیل عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ آپ ایک طویل عرصے کی لالت کے بعد 1 مارچ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شوکت علی، پنجاب کی آواز اور زندہ دلی کی بھرپور مثال، شوکت علی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جتنی پاورفل آواز تھی، اتنی ہی پاورفل شخصیت کے مالک تھے۔ 1965 کی جنگ میں جس جذبے سے ساتھیوں مجاہدوں گایا، وہ آج بھی سننے والوں کے دلوں کو گرماتا ہے۔ ریڈیو، فلم، تھیٹر اور میلے ٹھیلوں میں بھی فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ آخری وقت میں ایک فوجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوجی نوجوانوں اور افسران نے انہیں سلیوٹ کر کے اپنے آخری سفر پہ رخصت کیا۔ سہیل اصغر، ٹی وی، تھیٹر کے مشہور اور سینئر اداکار سہیل اصغر کی اداکاری کے سب دل دادا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ باکمال آواز کے بھی مالک تھے، اسی لیے ریڈیو کی دنیا میں بھی ان کا ایک خاص مقام تھا۔ چاند گرہن، لاگ، پیاس، کاجل گھر اور خواہش ان کی لازوال اداکاری کی مثالیں ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ڈرامہ خواہش میں انہوں نے سرکس سے جڑا ایک کردار پیش کیا جو کئی سالوں تک لوگوں کے دل و دماغ پہ چھایا رہا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ رائٹر کے لکھے ہوئے کردار میں مزید رنگ بھر کے اسے لازوال بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ نہایت سادہ مزاج اور ہنسمکھ طبیعت کے مالک سہیل اصغر کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ طلعت اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن کے 70 سے لے کر 80 کی دہائی کے بہترین اور سنجیدہ اداکاروں میں طلعت اقبال صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ جتنا بھی کام کیا بہت عمدہ کیا۔ آپ ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے۔ آپ کی علالت کی خبر آپ کے اہل خانہ کی طرف سے موصول ہوئی، جس پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت بڑے بڑے ناموں نے ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سانس کی نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلطانہ ظفر، ڈرامہ سیریل تنہائیاں اور عروسہ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والی سلطانہ آپا 17 جولائی 2021 کو ہم سے بچھڑ گئیں۔
حقیقت کے قریب اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کی ساڑیاں اور لکھنوی انداز گفتگو ان کا خاصا تھا۔ اداکاری ترک کرنے کے بعد آپ امریکہ میں مقیم تھیں۔ انور اقبال، اردو اور سندھی ڈراموں کے بہترین اداکار انور اقبال۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز 1976 سے پروڈکشن سے کیا۔ آپ نے ایک بلوچی فلم میں بھی ہیرو کا کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل شمع ان کے کریئر کا ایک یادگار ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ کینسر جیسے مہلک مرض کا شکار تھے اور آخرکار جہاں فانی سے 1 جولائی کو کوچ کر گئے۔ حسینہ معین، حسینہ معین کا شمار پاکستان کی ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے شعبے میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ دھوپ کنارے، تنہائیاں، انکل عرفی، دھند، آہٹ، پڑوسی، غرض کوئی بھی ڈرامہ اٹھا لیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک، اور اس کا سارا صحرا یقیناً حسینہ معین صاحبہ کو ہی جاتا ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری میں حسینہ آپا کی جدائی ایک ایسا خلا ہے جس کی بھرائی ناممکن سی بات ہے۔ حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی آپ کو نوازا ہے۔ کنول نصیر، پاکستان کی مایہ ناز براڈ کاسٹر کنول نصیر، آپ کو 5 دہائیوں تک پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب سن 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی تو اس کو اناؤنس کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کو بہت سی زبانوں پہ عبور تھا، بہت سے پروگرامز کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ سنبل شاہد، مشہور صحافی احمد بشیر کی بیٹی بشرا انصاری اور اسماء عباس کی بہن سنبل شاہد کرونا کے باعث انتقال کر گئیں۔ سنبل کے کریڈٹ میں بہت عمدہ ڈرامے اور رولز رہے ہیں۔ تاکہ کی آئے گی بارات، عشق وے اور نند ان کے یادگار ڈراموں میں سے ایک تھے۔ سنبل ایک باکمال سنگر بھی تھیں اور اپنے اس فن کا مظاہرہ وہ اکثر کرتی بھی نظر آتی تھیں۔ فرحاد ہمایوں، مشہور پاکستانی بینڈ اوور لوڈ کے بانی اور ایک بہترین ڈرمر فرحاد ہمایوں 43 سال کی عمر میں برین ٹیومر کی بیماری سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرحاد ایک بہترین میوزک پروڈیوسر بھی تھے۔ 2 دہائیوں پہ محیط ان کا کریئر بے شمار کامیابیوں سے بھرا پڑا ہے۔ بیگم خورشید شاہد، 9 سال کی عمر میں اداکاری کا آغاز کرنے والی بیگم خورشید رواں سال جون میں انتقال کر گئیں۔ اب کافی عرصے سے میڈیا سے دور ہو گئی تھیں، لیکن ان کا کیا ہوا کام آج بھی ایک قیمتی اثاثے کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے سلمان شاہد کا شمار بھی پاکستان کے مایہ ناز اداکاروں میں ہوتا ہے۔ 1986 میں بیگم خورشید کو حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ ان کے یادگار ڈراموں میں انکل عرفی، زیر زبر پیش اور پرچھائیاں ہیں۔ طلعت صدیقی، وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کا سنہرا دور دیکھا ہے وہ اس نام اور چہرے سے بخوبی واقف ہیں۔ سماجی اور گھریلو موضوعات پہ بننے والی فلموں میں ان کا ہونا لازمی ہوتا تھا۔ ہمیشہ ایک بہترین ماں، بہن اور بیوی کے کرداروں کو بخوبی نبھاتی تھی۔ دوستو، طلعت صدیقی صاحبہ ایک بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین سنگر بھی تھیں۔ لوری، چاچا جی، پھر صبح ہوگی، میرے بچے میری آنکھیں ان کی یادگار فلموں میں سے ایک ہیں۔ طلعت صدیقی صاحبہ کی 2 بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک پاکستان کی مایہ ناز کتھک ڈانسر ناہید صدیقی اور دوسری اداکارہ عارفہ صدیقی ہیں۔ آسماء نبیل، اسکرین رائٹر، پروڈیوسر، کریٹو کنسلٹنٹ اور ایک باکمال انسان۔ آسماء نبیل ہمت اور حوصلے کی بہترین مثال تھیں۔ خانی اور خدا میرا بھی ہے جیسے اسکرپٹ لکھ کے ڈرامہ انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک خوشحال اور بھرپور زندگی میں جب ایک سخت موڑ آیا اور کینسر جیسے مرض کا سامنا ہوا تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس سے جڑے تجربات کو دنیا کے سامنے لائیں اور ان پہ کھل کے بات کی۔ پروفیسر عابد فاروق عرف پروفیسر باغی، ٹی وی شو خبردار سے منسلک ایک اہم نام پروفیسر باغی برین ہیمریج کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ اپنے بہترین علم اور تجزیہ نگاری کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پروفیسر صاحب ایک لمبے عرصے سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے ہیں۔ آپ پاکستان سمیت UAE اور دیگر ممالک میں بحیثیت استاد فرائض انجام دے چکے ہیں۔